نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ الہمزہ پڑھیں گے جو مکۃ المکرمہ میں نازل ہوئی ہے، اور ترتیب تلاوت میں یہ 104 نمبر پر ہے۔ گویا کہ ماشاءاللہ آج ہم 10ویں سورت پڑھ رہے ہیں۔ ترتیب نزول میں نازل ہونے کے حوالے سے اس کی ترتیب 32 نمبر پر ہے۔ اس کی کل 9 آیات ہیں اور اس میں 1 رکوع ہے۔ اس سورت مقدسہ کے اندر اخلاقیات کو درست کرنے کے حوالے سے زور دیا گیا ہے، اور انسان کو سمجھایا ہے کہ انسان کے ایمان کے مختلف مراحل ہوتے ہیں۔ ایمان بڑھتا بھی ہے، ایمان کم بھی ہوتا ہے۔ جب نیکی کرتے ہیں تو ایمان بہت بڑھ جاتا ہے، اور جب برائی کرتے ہیں تو ایمان کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور حتیٰ کہ ایسے گناہ بھی موجود ہیں جب انہیں آدمی کرنے میں مصروف ہو تو ایمان سرے سے نکل ہی جاتا ہے۔ جن میں سے زنا ایک ایسا گناہ ہے کہ جب آدمی اس برے فعل میں مصروف ہوتا ہے تو ایمان نکل ہی جاتا ہے، اور اگر ایسی حالت میں موت آ جائے تو وہ بغیر ایمان کے بے ایمانی کی، کفر کی موت ہوگی۔ تو اس صورت میں جو اہم بات سمجھائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ گناہ انسان سے ہو جاتے ہیں، گناہ کے بعد توبہ انسان کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ جو شخص گناہوں کی زندگی چھوڑ کر نیکی کرنے کے لیے آیا ہے اسے تانا مت دو، یہ سورت کا خاص سبق ہے۔ جو شخص گناہوں کی زندگی چھوڑ کے مسلمان بن گیا، صاحب ایمان ہو گیا، اور اس شخص نے اب نیکی کرنا شروع کر دی، گناہ چھوڑ دیے، آپ اسے پرانے کیے ہوئے گناہوں کا تانا مت دیں۔ اور یہ چیز ہم مسلمانوں کے اندر بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ ہمارے ہاں اگر کوئی گناہ گار انسان بیچارہ شرافت والی زندگی میں آ جائے، وہ نیکی کرنا شروع کر دے، نماز شروع کر دے، روزے رکھنے شروع کر دے اور اچھے کام کرنے شروع کر دے، تو ہمارے ہاں جو ہے وہ بیچارے کو تانا دیا جاتا ہے، 100 چوہے کھا کے بلی حج نو چلی۔ یہ ہمارا تبصرہ ہوتا ہے اس انسان کے متعلق جو بیچارہ گناہوں کو چھوڑ کر مومن بن گیا۔ اور اگر کسی کو یہ مثال نہیں آتی وہ کہہ دیتا ہے جناب ویکھیا وڈا صوفی جریج، ہاں جی۔ تو اس قسم کے تانے مار مار کے ہم اچھے بھلے مسلمان آدمی کو بے عمل بنا دیتے ہیں۔ اچھے بھلے مسلمان آدمی کو بے عمل بد کردار بنانے میں مسلمانوں کا کردار ہے، مسلمان اسے بد عمل بناتے ہیں۔ تو ڈر جائے اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے، جس کی لاٹھی کی آواز نہیں ہے۔ ان بطش ربک لشدید، آپ کے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، جب وہ پکڑتا ہے تو بڑا مضبوط پکڑتا ہے۔ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو یہ بتلا دیجئے کہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ میں بہت زیادہ معاف کرنے والا، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہوں۔ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، اور میرا عذاب دردناک عذاب ہے۔ تو ایمان اس بات کا نام ہے کہ رب تعالیٰ کی رحمت کی امید ہو اور اس کے عذاب کا ڈر ہو، پھر ایمان مکمل ہوتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اس سورت مقدسہ الہمزہ کے اندر اللہ رب العزت نے کیا کچھ بتایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ
नारुल्लाहिल मुक़दा अल्लती तत्तलिउ अलल अफ़इदा इन्नहा अलैहिम मुक़सदा फ़ी अमदिन मुमद्ददा। वैलुल लिकुल्ली हुमज़ातिल लुमज़ा। लफ्ज़ वैल जिसका लफ्ज़ी माना हलाकत है, तबाही, बर्बादी, और वैल जहन्नम की सबसे निचली वादी का भी नाम है। वैल हलाकत, तबाही, बर्बादी, जहन्नम की सबसे निचली वादी। और जहन्नम की गहराई कितनी है, इसके मुताल्लिक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि 70,000 साल के बाद जहन्नम में फेंका हुआ पत्थर उसकी तह में लगता है। 70,000 साल के बाद जहन्नम में फेंका हुआ पत्थर उसकी तह में लगता है। आप किसी भी वजन वाली चीज को हवा में उछाल के देख लें, कितनी रफ्तार के साथ, कितनी तेजी के साथ वो जमीन पर आती है। तो 70,000 साल के बाद वो पत्थर जमीन की तह में लगा जाके। तो सबसे निचली वादी जो है, जिसके अंदर सबसे ज्यादा हीट होगी, उसका नाम वैल है। वैलुन हलाकत है, लिकुल्ली हुमज़ा हर ताना देने वाले के लिए। अब आपको बात समझ आई कि ताना देने वाला अपना कितना नुकसान कर रहा है। और हमारे मुआशरे में ताना देना तो कुछ समझा ही नहीं जाता, ये तो सवाब का काम समझ के करते हैं हम। ऐसा ही है कि नहीं है? कभी किसी ने किसी को ताना देने को बुरा समझा? कतई नहीं। बड़े जोर से, बड़े शौक से, हाँ जी, उछल उछल के जनाब हम ताने देते हैं। अल्लाह हमें हिदायत अता फरमाए। हम सिर्फ नाम के मुसलमान रह गए हैं, मुसलमानों वाले काम हमारे अंदर नहीं। मैं तो कहा करता हूं कि मुसलमान के साथ अगर किसी काफिर को खड़ा कर दो तो काफिर और मुसलमान के दरमियान किसी भी हवाले से आप फर्क नहीं कर सकेंगे कि इन दोनों में से मुसलमान कौन और काफिर कौन। ना शक्ल से, ना लिबास से, ना अकल से, ना किसी भी तरह से आप पहचान नहीं सकेंगे कि ये मुसलमान है या काफिर। ये हालत है। इस हद तक हम मुसलमान गिर चुके हैं। अल्लाह हमें हिदायत अता फरमाए। वैलुन हलाकत है, लिकुल्ली हुमज़ा हर ताना देने वाले के लिए। लिकुल्ली जो है, इसके शुरू में आप लामज़े ली देख रहे हैं, इसका तर्जुमा के लिए है। इसका तर्जुमा कभी का, की, के, को भी होता है। यहाँ इसका तर्जुमा के लिए ही है। लफ्ज़ कुल उर्दू ज़बान में इस्तेमाल होता है। कुल नंबर, कुल कायनात, हाँ जी, कुल का माना तमाम होता है। हुमज़ा नया लफ्ज़ है, ताना देने वाला। हुमज़ा का क्या माना है? ताना देने वाला। ये ज़रा ज़हन में रखिएगा, 15% नए अल्फाज से ताल्लुक़ रखता है। लुमज़ा ऐब लगाने वाला, लोगों की ऐब तलाश करता फिर रहा है। इस टो में रहता है कि मुझे किसी का ऐब मिले और मैं उसका प्रचार कर दूं। मुसलमान आदमी कभी ऐसा नहीं हो सकता। बंदा हो मुसलमान और वो ताने देने वाला हो या लोगों के ऐब तलाश करने वाला हो, ये बात मुमकिन ही नहीं। इसलिए कि ये मुसलमानों के खिलाफ है ये बात कि वो ताना दे या ऐब जोई करे। और इस हवाले से आपको एक हदीस भी सुनाता चलूं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ऐसा शख्स जो लोगों के ऐब तलाश करता रहता है, इस टो में रहता है, उसका काम ही ये होता है कि किसी का ऐब मिले और मैं उसके जो है ना तशहीर कर दूं। तो ऐसे बंदे को उस वक़्त तक मौत नहीं आ सकती जब तक वो उस ऐब में खुद मुब्तला न हो जाए। आप अंदाजा कीजिए कि ये कितना बुरा काम है, कितनी गिरावट वाला काम है जो हम मुसलमान बड़ी इजीली इसको करते चले जा रहे हैं और इसे गुनाह तक नहीं समझते। वैलुन हलाकत है, लिकुल्ली हुमज़ा हर ताना देने वाले के लिए, लुमज़ा ऐब लगाने वाले के लिए।
یہ دونوں لفظ ہمزہ اور لمزہ 15% الفاظ سے تعلق رکھتے ہیں، انہیں یاد کر لیجئے گا۔ الذی، جس نے، آپ نے پڑھا ہوا ہے الذی، الذین، اللتی، اللاتی، اللائی، 5 علامتوں کا ایک گروپ آپ کو پڑھایا ہوا ہے۔ ان کا ترجمہ جو، جس نے، جنہوں نے وغیرہ ہوتا ہے۔ یہ الذی جو ہے یہ واحد مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ترجمہ کیا کرتے ہیں اس کا؟ جو یا جس نے۔ الذی، جس نے، یہ 15% الفاظ سے تعلق رکھتا ہے۔ جمع، جمع کیا، جمع، جامع، جماعت، مجموعہ، مجموعات، سب اردو میں استعمال ہوتے ہیں۔ لفظ مال بھی اردو میں ڈائریکٹ استعمال ہوتا ہے، مال بھی، اموال بھی۔ الذی جمع مالا، وہ شخص جس نے جمع کیا مال کو، وعددا، اور اس نے گن گن کے رکھا اسے۔ یہ ہمزہ اور لمزہ تانا دینا اور عیب لگانا کن لوگوں کا کام ہے؟ یہ ان لوگوں کا کام ہے جو مال جمع کر کے رکھتے ہیں اور گن گن کے رکھتے ہیں۔ مال و دولت کا دھواں انہیں جو ہے نا وہ بیٹھنے نہیں دیتا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مال کو جمع کیا، وعددہ، گن گن کے رکھتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں۔ یہ عددہ ہو کے آخر میں ہو علامت آپ دیکھ رہے ہیں، یہ فعل کے آخر میں آئی ہے۔ اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ اسے۔ اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ اسے۔ یحسب، یہ بھی 15% والے نئے الفاظ سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کا معنی ہوتا ہے گمان کرنا۔ یحسب، وہ گمان کرتا ہے یا کرے گا۔ اس کے شروع میں آپ علامت یا دیکھ رہے ہیں، یا، تا، حمزہ، نون، 4 علامتوں کا گروپ آپ پڑھ چکے ہیں۔ یحسب کا معنی ہے وہ گمان کرتا ہے۔ اگر یہ لفظ ہو تحسب تو پھر کیا ترجمہ ہوگا؟ تو گمان کرتا ہے یا کرے گا۔ اور اگر احسب ہو، حمزہ لگا دیں تو پھر کیا ترجمہ کریں گے؟ میں گمان کرتا ہوں یا کریں گے۔ اور اگر نون لگا دیں تو پھر کیا بنے گا؟ نحسب، ترجمہ کیا کریں گے؟ ہم گمان کرتے ہیں یا کریں گے۔ آپ کو عربی بھی سکھلا رہے ہیں، اردو بھی سکھلا رہے ہیں، اور آپ کی ووکیبلری بھی بڑھا رہے ہیں۔ ایک دن ایسا آپ کی زندگی میں ضرور آئے گا کہ قرآن کی تلاوت آپ کے سامنے کی جا رہی ہو اور آپ کو سمجھ آ رہی ہو۔ یہ اس وقت ہی ہوگا جب آپ کا جذبہ اور شوق جواں رہا۔ انشاءاللہ یہ دن آپ کی زندگی میں آنے والا ہے۔ پوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، انشاءاللہ آپ کی زندگی میں یہ بہار ضرور آئے گی۔ یحسب، وہ گمان کرتا ہے۔ کیا گمان کرتا ہے؟ انا، کہ بے شک۔ انا جو ہے یہ جملے کے درمیان میں آتا ہے تو اس کا ترجمہ کہ بے شک ہوتا ہے، اور جب یہ شروع میں آتا ہے تو پھر انا نہیں ہوتا، انا ہوتا ہے، اور انا کا معنی صرف بے شک ہوتا ہے۔ جب درمیان میں آئے تو انا ہوتا ہے۔ انا اور انا دونوں بات میں زور ڈالنے کے لیے، تاکید کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ کہ بے شک۔ مالہ، اس کا مال، یہ لفظ ہو اس میں استعمال ہوا ہے اسم کے ساتھ۔ عددہ فعل تھا، اس میں ترجمہ اسے کیا تھا، اب آ گیا اسم تو اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ اس کا، اس کی، اس کے، یا اپنا، اپنی، اپنے۔ ان مالہ، وہ گمان کرتا ہے کہ بے شک اس کا مال، اخلدہ، ہمیشہ زندہ رکھے گا اسے۔ ہو پھر فعل کے ساتھ آ گیا، ترجمہ کیا کریں گے؟ اسے۔ یہ بندہ جو تانے دیتا ہے، عیب لگانے کی ٹو لگاتا ہے، یہ وہ شخص ہے جس نے مال کو جمع کر کر کے رکھا ہے، گن گن کے رکھا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا۔ اور یہ بندہ یہ گمان کرتا ہے، یہ اس کا یہ یقین ہے کہ اس کا مال اسے ہمیشہ زندہ رکھے گا، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اخراجہ کے شروع میں آپ کو حمزہ نظر آ رہا ہے، اخلادہ کے شروع میں حمزہ نظر آ رہا ہے۔ یہ حمزہ فعل کے معنی میں تبدیلی کے لیے آیا ہے۔ خراجہ کا معنی وہ خود نکلا، اخراجہ اس نے کسی اور کو نکالا۔ اسی طرح خلدہ یخلدو وہ خود ہمیشہ رہتا ہے، اخلدہ یخلدو کسی اور کو ہمیشہ رکھتا ہے۔ تو وہ مال کے متعلق یہ گمان کرتا ہے کہ وہ مال مجھے ہمیشہ زندہ رکھے گا، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جو دنیا میں آئے گا ایک دن اس نے جانا ہی جانا ہے، بھلے
اس کی مال و دولت پوری دنیا میں بکھری ہوئی ہو، پوری دنیا کے بینک اس کی دولت سے بھرے پڑے ہوں، پھر بھی اس نے دنیا سے جانا ہی جانا ہے۔ کلا، ہرگز نہیں، کلا ہرگز نہیں، کیا ہرگز نہیں؟ ہرگز نہیں وہ بات جو یہ انسان سوچتا ہے، ہرگز نہیں وہ بات جو یہ انسان سوچتا ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے لَيُنبَذَنَّ، البتہ ضرور وہ پھینکا جائے گا۔ یہ يُنبَذَنَّ جو ہے یہ لفظ نبض سے نکلا ہے، تو اس نبض کا معنی جو ہوتا ہے پھینکنا ہوتا ہے۔ اس کے شروع میں لام زبر لا آپ دیکھ رہے ہیں، آخر میں نون مشدد بھی دیکھ رہے ہیں۔ جب شروع میں لام زبر لا اور آخر میں نون مشدد ہو تو لام زبر لا بھی تاکید کے لیے آتا ہے اور آخر میں نون بھی تاکید کے لیے آتا ہے، تو ڈبل تاکید، تاکید در تاکید اسے کہتے ہیں۔ تو اس لیے اس کے ترجمہ میں آپ دیکھ رہے ہیں البتہ ضرور، اور اس کے لا ينبذن کے اندر جو یا پر پیش ہے اور نبض کے آخری لفظ جو ہے با جو ہے اس کے اوپر زبر آپ دیکھ رہے ہیں، اس میں کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا کا مفہوم ہوتا ہے، یہ مجہول بن جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے اس کے ترجمے میں آپ دیکھ رہے ہیں وہ ضرور پھینکا جائے گا، ضرور پھینکا جائے گا، تو یہ اس کے اندر مفہوم پایا جاتا ہے۔ کلا ہرگز نہیں، البتہ ضرور وہ پھینکا جائے گا، فی الحطامہ، حطامہ میں۔ فی تو آپ جانتے ہیں یہ اردو میں عام استعمال ہوتا ہے، فی الحال، فی الفور، فی الحقیقت، فی الواقع وغیرہ۔ تو حطامہ 15% نئے الفاظ سے تعلق رکھتا ہے، اس کا کیا معنی ہے اگلی آیت کے اندر آ رہا ہے۔ البتہ ضرور وہ پھینکا جائے گا حطامہ میں، وما ادراکا، اور آپ کیا جانیں۔ یہ ما جو ہے اس کا ترجمہ جو بھی ہوتا ہے، نہیں بھی ہوتا ہے، نہ بھی ہوتا ہے، کیا بھی ہوتا ہے۔ تو جو ہے وہ تو اردو میں استعمال ہوتا ہے، جیسے ماحول، ماجرا، ماتحت وغیرہ اردو میں استعمال ہوتا ہے، اور باقی جو معنی ہے نہیں ہے، نہ ہے، کیا ہے، یہ اردو میں استعمال نہیں ہوتے۔ چونکہ اس کا ترجمہ یہاں پر کیا ہے اس لیے یہ بار بار آنے والے الفاظ میں شامل ہوگا۔ ادراکا بھی نئے یہ 15% الفاظ سے ہے۔ ما ادراکا، آپ کیا جانے، ما کیا ہے، حطامہ آپ کیا جانے، کیا ہے حطامہ۔ اب آیت نمبر 6 کے اندر بتایا جائے گا حطامہ کیا ہے۔ نار اللہ، حطامہ اللہ کی آگ ہے۔ حطامہ کیا ہے؟ اللہ کی آگ ہے، البتہ ضرور پھینکا جائے گا اللہ کی آگ میں۔ کون سی اللہ کی آگ؟ الموقدہ، جو بھڑکائی ہوئی ہے، الموقدہ جو بھڑکائی ہوئی ہے۔ الموقدہ کے آخر میں گولتا آپ دیکھ رہے ہیں، 2 علامتوں کا گروپ آپ نے پڑھا ہوا ہے، گولتا الف اور لمبی تا، یہ مؤنث اسم کی علامتیں ہوتی ہیں۔ الموقدہ بھڑکائی ہوئی۔ التی، اب آگ کے متعلق بتایا جا رہا ہے، وہ آگ کیسی ہے؟ حطامہ اللہ کی آگ کیسی ہے؟ التی، جو، چونکہ لفظ نار عربی زبان میں مؤنث ہے اس کے لیے الذی کی بجائے التی استعمال ہوا ہے، التی مؤنث کے لیے ہوتا ہے۔ وہ آگ جو تطلع، چڑھ جاتی ہے، پہنچ جاتی ہے۔ اطلاع، اطلاع کیا ہوتی ہے؟ خبر پہنچ جاتی ہے۔ تطلع، مطلع ہونا، پہنچ جانا، چڑھ جانا۔ تطلع، پہنچ جاتی ہے، علی الافئدہ، دلوں پر۔ افئدہ فؤاد کی جمع ہے، افئدہ فؤاد ان کی جمع ہے۔ وہ آگ جو پہنچ جاتی ہے دلوں پر۔ دل انسان کا حساس ترین مقام ہے، تو یہ ایسی آگ ہے جو پہنچ جاتی ہے دلوں پر، دل تک اس کا اثر جاتا ہے۔ یہ آگ کیسی ہے؟ انہا، بے شک وہ آگ، علیہم، ان مجرموں پر، مؤصدہ، بند کر دی جائے گی۔ وہ آگ ان مجرموں پر بند کر دی جائے گی۔ کس میں بند کر دی جائے گی؟ فی عمد، ستونوں میں،
मुमद्ददा, लंबे लंबे सुतून, लंबे लंबे सुतूनों में बंदा डाल के ऊपर से पैक कर दिया जाएगा। अब आप अंदाजा करें, जरा तसव्वुर में लाएं, आज घर जाकर माचिस की तीली को जलाकर अपनी उंगली उसके ऊपर रख के देखिएगा और बर्दाश्त करके देखिएगा कि माचिस की तीली की आग जो इंतहाई मामूली है, 10 से 15 सेकंड से ज्यादा आप उसे बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। माचिस की तीली की आग, और इसके मुकाबले में कभी लोहे की भट्टियों के करीब से गुजरते हुए जरा उस लोहे की भट्टी का भी नजारा कीजिएगा जिसमें लोहे को पिघलाकर पानी बनाकर मुख्तलिफ मसनूआत बनाई जाती हैं, और वहां आप देखिएगा कि आप कितने उसके करीब खड़े होकर उसे देख सकते हैं। लोहे की भट्टी जो लोहे को पिघला देती, और माचिस की तीली जो दुनिया की हल्की तरीन आग है, शायद इससे हल्की और आग ना हो सके, चंद सेकंड से ज्यादा हम उसे बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो फिर कितनी जुर्रत के साथ हम गुनाह करते हैं। अल्लाह ताला हमें हिदायत अता फरमाए। आपको एक छोटी सी हदीस सुनाता हूँ, उसके बाद हम अपना बाकिया सबक मुकम्मल करते हैं, हमारा टाइम भी ख़त्म होने वाला है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इय्याकुम व मुहक्किरात ज़ुनूब, अपने आप को इस बात से बचा लो कि तुम किसी भी गुनाह को हकीर समझो। दुनिया में कोई गुनाह हकीर नहीं है, दुनिया में कोई गुनाह छोटा नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर बड़ी प्यारी मिसाल दे के बात समझाई। फरमाया इसकी मिसाल ऐसे है जैसे एक लश्कर सफ़र में हो, अमीर लश्कर हुक्म दे, लश्कर पड़ाव डाले, अमीर सबको हुक्म दे, तमाम लोग एक एक लकड़ी लेके आए, सब लोग गए एक एक लकड़ी लाए, अमीर ने हुक्म दिया यहाँ जमा कर दो, कोई छोटी लाया, कोई बड़ी लाया, कोई दरमियानी लाया, सब लकड़ियां जब जमा हो गईं तो पता चला एक बड़ा सारा ढेर बन गया है, और उस ढेर से पूरे लश्कर की रोटियां पकाई गईं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर तुम गुनाहों को छोटा समझोगे तो छोटे छोटे गुनाह मिलके एक दिन बड़ा ढेर बनने वाले हैं और आपकी तबाही का पेश खैमा बनने वाले हैं। इसलिए किसी भी नेकी को कभी हकीर नहीं समझना, किसी भी गुनाह को कभी हकीर और छोटा नहीं समझना। अल्लाह ताला की रहमत पे उम्मीद रखते हुए हर वक्त नेकी की कोशिश करनी है और गुनाह से बचने की कोशिश करनी है। आइए अब हम अगले मरहले की तरफ बढ़ते हैं कि कुरान पाक के अंदर, इस सूरत के अंदर 65% अल्फाज जो हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं वो कौन से हैं, 20% बार बार आने वाले वो कौन से हैं, और खालिस अरबी के नए अल्फाज कितने हैं, ये इसको हम देखते हैं। वैलुल लिकुल्ली हुमज़ातिल लुमज़ा, लफ्ज़ वैल नए अल्फाज में से है, सुर्ख है, आप देख रहे हैं, हलाकत इसका तर्जमा है। लिकुल्ली, लामज़ ली भी उर्दू में इस्तेमाल होता है, अल्हम्दुलिल्लाह, लिहाजा वगैरह। लफ्ज़ कुल, कुल कायनात, कुल तादाद, हाँ जी, कुल मजमुआ, तो ये भी उर्दू में इस्तेमाल होता है। हुमज़ा ताने देने वाले और लुमज़ा ऐब लगाने वाले, दोनों लफ्ज़ नए हैं। अल्लज़ी बार बार आने वालों में से है, जामा उर्दू में इस्तेमाल होता है। कैसे होता है ये तो आपने बताना है जी, जमा से मिलते जुलते अल्फाज उर्दू के बताइए। जमा, मजमुआ, जमात, मजमुआत, मालन, माल, अमवाल, मालो दौलत वगैरह। वाव का माना और होता है, ये तो आपको अच्छी तरह याद हो गया होगा। बताइए जरा एक दो मिसालें, वाव उर्दू में कैसे इस्तेमाल होती है। मालो असबाब, मालो दौलत, और अफवो दरगुजर, शानो शौकत वगैरह। अद्ददा गिन गिन के रखना, अदद, तादाद, मादूदात वगैरह। यह सब 15% वाले नए अल्फाज से ताल्लुक़ रखता है।
یحسب وہ گمان کرتا ہے، انا بار بار آنے والے 20% الفاظ میں سے ہے، مالہ مال اموال مال و دولت وہ تو آپ جانتے ہی ہیں، ہو کو بھی بار بار آنے والوں میں شمار کرتے ہیں، اخلدہ خالد خلد بری، خالد خلد بری، جنت کا نام ہے خلد بری، ہمیشہ رہنے والی جگہ۔ کلا بار بار آنے والے الفاظ میں سے، لا ینبذن کے اندر لام زبر لا اور نون مشدد، یہ بھی بار بار والوں میں سے ہے۔ ینبذ جو ہے یہ نئے الفاظ سے تعلق رکھتا ہے، ترجمہ اس کا پھینکا جانا ہے۔ فی آپ جانتے ہی ہیں، فی الحال، فی الفور، فی الحقیقت، فی الواقع وغیرہ، اور ہوتما نیا لفظ ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ کی آگ ہے، وہ آگے آ رہا ہے اس کا ترجمہ۔ وہ کا معنی اور ما جو ہے بار بار آنے والے الفاظ میں سے ہے۔ ادراکا یہاں ہم نے کالا کیا ہوا ہے، لیکن اس لفظ کو بھی سرخ ہونا چاہیے، کیونکہ اس کا جو اردو میں استعمال ہوتا ہے وہ بڑی گاڑی اردو ہے۔ میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں، کسی کو سمجھ آ جائے تو بتا دیجئے گا۔ یہ استعمال ہوتا ہے روایت و درایت، روایت و درایت، یہ محدثین کی زبان ہے، مفسرین کی زبان ہے، عام بندے کو سمجھ نہیں آتی، اسے ہم کالا کیا کرتے تھے، لیکن اب ہم نے اس کو سرخ الفاظ میں شمار کرنا شروع کر دیا، کیونکہ یہ عام بندے کو سمجھ نہیں آتا کہ روایت اور درایت کیا ہوتی ہے۔ تو درایت کا معنی جاننا ہی ہوتا ہے۔ وما ادراکا آپ کیا جانیں؟ جی ادراک اور ہے، ادراک کا معنی جو ہے نا پانا، جاننا، سمجھنا، بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ ادراک نہیں ہے، یہ کاف بار بار آنے والے الفاظ میں سے ہے، یہ الگ ہے، اور ادراک کے اندر کاف اس کا حصہ ہے، یہ فرق ہے اس کے اندر۔ بات سمجھ آئی ہے؟ ادراکا ادرا فعل ہے اور کاف زبر کا بار بار آنے والے الفاظ میں سے الگ ہے، ایکسٹرنل چیز ہے، اور ادراک جو اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں وہاں کاف لفظ کا حصہ ہے، یہاں اس کا حصہ نہیں ہے۔ مل ہوتما ما کیا ہے؟ یہ بار بار آنے والوں میں سے ہے، ہوتما 15% میں سے ہے۔ نار اللہ، لفظ نار اردو میں استعمال ہوتا ہے کیسے؟ یہ خاکی اپنی فطرت میں نوری ہے نہ ناری، نوری ناری مخلوق اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ لفظ اللہ ہمارے رب کا اصلی نام ہے۔ الموقدہ جلائی ہوئی، تو یہ بھی نیا الفاظ میں سے ہے۔ اللتی بار بار آنے والے الفاظ میں سے ہے۔ تطلیع اطلاع، مطلع ہونا اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ لفظ الا بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، کیسے آپ بتائیں گے؟ جی الا حاصل قیاس، اور سب سے آسان پہلے بتایا کریں علیحدہ، اور علیحدہ 3 چیزیں ہیں، اعلی، حد اور ہی۔ اعلی حد ہی، جس کو ہم شارٹ کٹ علیحدہ کہہ کے بڑے خوش ہوتے ہیں، یہ خالص عربی زبان کا لفظ ہے، اعلی حدی ہی، الگ حد پر۔ تو افیدہ نئے الفاظ میں سے ہے۔ فؤادن کی جمع ہے، کس کی جمع ہے جی؟ فؤادن کی، دل کو کہتے ہیں۔ انہا، انا اور ہا دونوں بار بار آنے والوں میں سے ہے۔ علیہم میں الا اردو والا ہے، آپ جانتے ہیں، ہم بار بار والوں میں سے ہے۔ موسادہ بند کر دی گئی ہوئی، تو یہ بھی نئے الفاظ میں سے ہے، فی اردو میں استعمال ہوگا۔ اور آمدن ستون، آمد کا معنی ستون، یہ نیا لفظ ہے۔ ممددہ، لمبے لمبے، ہماری اردو میں استعمال ہوتا ہے الف مد آ، مد کا سبق پڑھاتے ہوئے قاری پڑھایا کرتے ہیں، الف مد آ، مد کا معنی کھینچنا ہوتا ہے، تو ستون لمبا ہے۔ جی امد عمود، گاڑی اردو ہے نا، ہم تو عوام کا ذرا خیال رکھتے ہیں اس حوالے سے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی، بہت شکریہ آپ تمام بھائیوں کی تشریف آوری کا شکریہ۔ میں آج دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ بڑی برکت اور بہار نظر آ رہی ہے۔ میں آپ تمام بھائیوں کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا کلام الہی کو سمجھنے کے لیے۔ میں رب کبریا کی حضور یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں اس کلام الہی کو پڑھنے کی برکت کی وجہ سے ہمیں جنت میں اکٹھے فرمائے، اور جنت میں ہم سب کو اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ جی بزرگوں آپ فرمائیں۔